دو ایسے اہم مساجد ہوئے جو عبادت اور دعوت و تبلیغ کا مرکز کہلایا۔ ان دونوں ہی مساجد اور مقامات کا پیغمبروں، ان کی زندگی، تعلیمات اور تاریخ کا گہرا ربط رہا۔ یہ دونوں ہی مراکز روئے زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کی گئی تھی، جن میں سب سے پہلا گھر خانہ کعبہ ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے قبل ہی فرشتوں نے تعمیر کی تھی۔ جب آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے کعبہ کی دوبارہ بنیاد رکھی، اور خانہ کعبہ کی تعمیر کے 40 سال بعد آپ علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی۔ لہٰذا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد حرام۔ میں نے سوال کیا، اس کے بعد کون سی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد الاقصیٰ۔ میں نے سوال کیا، اور ان دونوں کا تعمیر کا فاصلہ کتنا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 40 سال۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس جگہ نماز کا وقت ہو جائے فوراً نماز پڑھ لو، تمہارے لیے تمام روئے زمین مسجد ہے۔ اس حدیث کی ضمن میں علماء و محدثین نے لکھا کہ ان دونوں مسجدوں کی تعمیر کے درمیان 40 سال کا عرصہ کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کعبہ اور سلیمان علیہ السلام کے بیت المقدس کے تعمیر کے درمیان 1000 سال سے زیادہ کا عرصہ ہے۔ لہٰذا علماء و مفکرین نے یہ نتیجہ نکالا کہ کعبہ اور بیت المقدس کی اساسی تعمیر مختلف ہے۔ دراصل حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال قبل ہی فرشتے مسجد اقصیٰ تعمیر کر چکے تھے اور اس کا طواف بھی کرتے تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو کعبہ کی تعمیر کی اور پھر کنعان کا سفر اختیار کیا، لہٰذا وہاں پہنچ کر آپ نے مسجد اقصیٰ کی بنیاد رکھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آپ کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کی قوم یہاں آباد رہی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آنے والی طوفان کی وجہ سے مسجد شہید ہو گئی۔ ایک روایت کے مطابق نوح علیہ السلام کی کشتی اسی مقام پر رکی تھی جہاں آج بیت المقدس قائم ہے، لہٰذا کنعان کے لوگ دوبارہ یہاں آباد ہونا شروع ہو گئے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مابعوث کیا گیا، جنہوں نے مکہ میں اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی، اور کنعان میں اپنے بیٹے اسحاق کے ساتھ مسجد اقصیٰ کی تعمیر نو کی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنی زندگی میں مسجد اقصیٰ کی حفاظت کی، اور پھر آپ کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کے نسل سے حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام نے اپنے عہد میں مسجد اقصیٰ کی شاندار بنیاد رکھی۔ مختصر یہ کہ مسجد اقصیٰ اور یروشلم بیشتر انبیاء کرام کا مرکز رہا، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سفر معراج کا آغاز اسی مقام سے کیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ بیت المقدس کو 10,000 فرشتے ہر وقت خلقہ میں لیے رکھتے ہیں، اور قیامت کے دن اسرافیل علیہ السلام اسی جگہ پر کھڑے ہو کر سور پھونکیں گے۔